میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں. آپ نے جو آنکڑا پھانسا ہے کہ آپ اپنے امام کی دلیل نہیں دے سکتے، مجھے کیا معلوم تھا آپ اہل حدیث ہیں. میں نے تو سمجھا آپ غیر مقلد ہیں، میں آپ تو دیوبندی ہیں. مجھے کیا معلوم تھا آپ اہل حدیث ہیں، تو میں پوری تیاری کر کے آتا. آپ تو صرف اچھا اپنے قرآن و حدیث رکھیں گے، آپ اماموں کی کیا مانیں. صاحب، وہ جی اصولی بات ہوگی ٹائمر طے کر کے، کیونکہ عوام الناس میں بھی یہ واضح انکشاف ہونا چاہیے. کوئی مطلب کھچڑی نہیں پکنی چاہیے آپس میں بول رہا ہوں یا آپ بیچ میں بول رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹائم رکھیں گے کہ کتنی دیر آپ کو بولنا ہے، کتنا وقت لیں گے، پھر اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا. جب میں بولوں گا انشاءاللہ تو آپ خاموشی سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے پہلی شرط ہے. اور جو اس شرط کی مخالفت کرے گا تو گویا اس کے شکست ہونے کی نشانی ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں. بیچ میں نہیں بولیں گے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں. آگے بڑھائیے بات کو. ٹھیک ہے. تو آپ کچھ نکاتی باتیں کہنا چاہیں گے یا پھر ہم چلیں دلائل کی طرف؟ ڈائریکٹ مسئلے پہ چلیں تو بہتر رہے گا. کتنا وقت لیں گے آپ؟ میں وقت کیا لوں گا، میں پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا غلط ہے، پھر میں آپ کو اپنے دلائل پیش کروں. خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے تعلق سے ہم بات کریں گے. کیونکہ جب اللہ کے رسول کے مدد کی نفی ہو گئی تو بدرجہ اولا ان سے سارے چھوٹے ہی ہیں، خود بخود جو ہے نفی ہوتی جائے گی. تو آپ کا دعویٰ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کی ذمہ ہے دلیل پیش کرنا، اور اس پر آپ مدعی ہیں، میں منکر ہوں، تو میرے ذمہ نہیں ہے. آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی صحابی نے مانگی ہے، کیونکہ آپ مدعی ہیں. تو جو مدعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. آپ مجھ سے نہ کہیے. جی جی بالکل بالکل. تو آپ بتائیے کتنا ٹائم آپ لیں گے؟ میں صرف اپنے دلائل پیش کروں گا، اور بہتر اللہ جانتا ہے، کیونکہ میرا ماننا صرف یہی ہے کہ میں اپنے دلائل آپ کو پیش کروں، اور اگر آپ عالم ہوں گے تو ایک ہی دلائل سے سمجھ جائیں گے، ورنہ جاہلوں کو 40 دلیلیں دینے سے بھی جاہل سمجھتا نہیں. پہلی بات، ایک دلائل نہیں ہوتے، لفظ ایک دلیل ہوتا ہے، دلائل جمع کا صیغہ ہے. آپ پوائنٹ پر آئیں. چلے میں آپ کو سورہ ٹائم دیتا المائدہ ہوں، پارہ نمبر. مکمل سنیے، بات جی سن لیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر پروفیشنل طریقے سے بات ہوگی. میں 9:56 ہو رہے ہیں، آپ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں، انشاءاللہ پھر میں اس بات آپ کو ٹائم دیتا ہوں، پھر میں تبھی اپنا مائک اوپن کروں گا. اور یہ دھیان رکھیں، آپ کو دلیل یہ دینی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا ہو، یہ دلیل آپ کو پیش کرنی ہے. اس پر آپ فوکس اچھا کیجئے گا، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ اور اچھا یہ بھی اچھا. بتائیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے ندا یا رسول، یعنی یہ کہے اللہ کے رسول سے یا محمد کہہ کر اگر کوئی پکارے تو وہ آپ کے نزدیک جائز ہے ناجائز ہے، اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دینا. 9:56 ہو رہے ہیں، 4 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ 4 منٹ تک بول سکتے ہیں. اچھا اچھا. سنیے، بخاری الہدف کی حدیث ہے، ریفرنس نمبر 964. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک میں جب موچ آ گئی تو آپ نے فرمایا یا محمدہ، تو آپ کی پیر مبارک کی موچ جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی. اس کی شرح میں ملا علی قاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ دلی دل میں حضور کو یاد بھی کر لیا جائے اور حضور سے مدد بھی مانگ لی جائے. اور یہی دیکھیے سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے بندے تمہارے لیے مددگار ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.
بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک صالحین مومنین تمہارے لیے مددگار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہی دلائل ہے ہمارے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدد مانگی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مدینے سے کوسوں دور تھے تب آپ نے پکارا یا محمدہ، تو آپ کے پیر مبارک کی مونچھ بھی ٹھیک ہو گئی اور آپ کا ذکر بھی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آپ کی زبان سے ادا ہو گیا۔ اب آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے حدیث بتائی تھی بخاری کی، وہ کون سی تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ بخاری الہدف، بخاری الہدف کوئی حدیثی نہیں ہے، الادب المفرد نام ہے اس کا، ادب المفرد۔ جی، ہدف کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، الادب بخاری المفرد ہی ہے۔ الہدف المفرد، ہدف نہیں ہے بھیا، ادب المفرد ہے، ہدف کہاں سے آ گیا؟ الادب المفرد۔ جی بہرحال آپ نے جو سند پیش کی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ میوٹ کر لیں، میرے بیچ میں بولنا نہیں ہے جب تک میری دلائل مکمل نہ ہو جائے، جواب مکمل نہ ہو جائے۔ آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ قال خدرت رجل ابن عمر فقال له الرجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد، کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس کا نام پکارے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں۔ وہ کہتے فقال یا محمد، تو انہوں نے یا محمد کہا۔ پہلا اس کے سند پہ کلام یہ ہے کہ سند اس طریقے سے حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد۔ اس کی یہ سند میں دو راوی ہیں، ایک ہے سفیان ثوری، دوسرے ہیں محمد بن اسحاق۔ محمد بن اسحاق اور جس کو ابو اسحاق السبعی کہا جاتا ہے، یہ دونوں مدلس راوی ہیں، اور مدلس کی آنے والی روایت بغیر سما کی تصریح کے قبول نہیں کی جاتی۔ تو محمد بن اسحاق کے بارے میں محدثین یعنی امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ السبعی الکوفی مشہور بالتدلیس وہو تابعین ثقۃ، تابعی تھے، ثقہ تھے، لیکن مدلس تھے۔ طبقات المدلسین کے اندر ابن حجر نے اس کو مذکور کیا۔ تو آپ ابو اسحاق کی تدلیس ہوئی ہے، اس میں سما کی تصریح کریں گے کہ ابو اسحاق نے کس سے اس حدیث کو سنا ہے، تب یہ حدیث صحیح ہوگی۔ مزید یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو آپ نے دلیل بنایا ہے، اس حدیث میں کہاں ہے مدد رسول اللہ سے؟ انہوں نے یہ کہا ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی خضرت رجل ابن عمر، ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فقال رجل، کہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ احب الناس، جس سے آپ سب سے زیادہ لوگوں میں محبت کرتے ہیں آپ اس کا نام پکارے۔ انہوں نے کہا یا محمد، تو پہلے ثابت کریں گے کہ یہاں رسول اللہ مراد ہے، محمد نام کے بہت ہو سکتے ہیں نا، یہاں پر رسول اللہ مراد ہے، نص قطعی سے ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث کی سند بالکل سخت ضعیف ہے، اس کی تدلیس ہے، سما کی تصریح آپ کو کرنی ہے، انشاءاللہ آج ایسا ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ اگر اس سے یا محمدہ کہنا ثابت ہو رہا ہے اس سے، تو آپ کا گھر کا عالم احمد رضا خان روحوں کی دنیا، اس میں کہتا ہے صفحہ نمبر 236-35 پر کہتا ہے کہ اور ندائے یا محمد پکارنا ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ آپ کا امام احمد رضا خان روحوں کی دنیا میں کہتا ہے کہ ندائے یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ندا پکارنا ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ آپ کا امام روحوں کی دنیا، ادھر دیکھیں حافظ صاحب، روحوں کی دنیا آیا نا داڑ تھلے۔ پہلی بات چلے پہلے اس حدیث کا جواب دیں، پھر جو آپ نے آیات پیش کی ہیں غیر متعلق اس کا میں جواب دوں گا۔ بسم اللہ۔ ہاں، آپ نے کہا روحوں کی دنیا، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کچھ فرما رہے ہیں کہ ہماری جانب سے رسول اللہ کو ندا دینا بھی ناجائز ہے، یہی فرما رہے ہیں آپ؟
ندائے یا محمد، یا رسول اللہ نہیں، ندائے یا محمد ہمارے اچھا نزدیک بھی ناجائز ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کا جب فعل پیش کر دیا آپ نے کہ یا محمد کہہ رہے ہیں، تو صحابی کے عمل کو ناجائز کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ اچھا، تو اسی حدیث پر منع کیا ہے۔ مطلق انہوں نے رد کیا بھائی، مطلق یا محمد کہہ کر۔ تو آپ کیا اچھا، کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا یہ فعل جو ہے یہ احمد رضا خان صاحب کے ہضم نہیں ہوا، انہوں نے اس کے خلاف وضاحت کر دی؟ تو امام احمد رضا رحم اللہ علیہ نے یہی کا فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، اسی کے اوپر میں یا محمدہ کی ندا کو غلط ثابت کر رہا ہوں۔ بہت اچھا سوال۔ اب مجھے اتنا بتا دیں کہ ایک صحابی رسول کا عمل ثابت ہو جائے حدیث سے، آپ بتائیے ایمان کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ ایک صحابی کا عمل پیش ہو رہا ہے، وہ یا محمدہ کہہ رہا ہے، دوسرا غیر صحابی آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ یا محمد ندا پکارنا ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ تو اب مجھے بتا دیں، تضاد آ گیا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو اہل ٹھیک سنت کا، تم ٹھیک دعویٰ ہے کرتے ہو صحابی کے محبت کا، لیکن ٹھیک تم ہے صحابہ ٹھیک سے محبت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہم نہیں کرتے، آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد الرضا رحمۃ اللہ سے اگر فرماتے ہیں کہ یا محمدہ کی ندا دینا حرام ہے یا ناجائز ہے، تو آپ نے یہ شعر کیوں لکھا، اٹھتے بیٹھتے جب ان کو پکارا تو تجھ کو کیا؟ کن کو؟ آپ نے یہ شعر کیوں لکھا حضور کی کن شان کو؟ میں؟ کن کو پکارا؟ آپ نے حضور کی شان میں یہ کیوں لکھا، اٹھتے بیٹھتے جب ان کو پکارا تو پھر تجھ کو کیا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کی کتابوں میں تضاد ہے، یہ آپ کی کتاب ہے نا، روحوں کی دنیا، میری تو نہیں ہے۔ آپ دلائل دکھائیں، آپ دلائل دکھائیں۔ یہ رہی بھائی روحوں کی دنیا کی، یہ میری کتاب تھوڑی ہے احمد رضا، یہ روحوں کی دنیا، اور صفحہ نمبر اس کا 235 ہے، آپ نکال لیں انٹرنیٹ پہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی نکال لیں۔ تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا، یہاں وہ وضاحت کر رہے ہیں ندا یا محمد پکارنا ہمارے نزدیک بھی صفحہ ناجائز ہے، نمبر وہاں بتائیے، بھی کرد صفحہ کہہ رہے نمبر۔ ہیں۔ صفحہ نمبر نکالیے 245، 245، تنبیہ اول، اقول کہہ کر کہہ رہے ہیں۔ تب تک آپ اس کا جواب دیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سب سے پہلے جو آپ نے بنیاد بنائی تھی حدیث، اس سب حدیث کا سے جواب پہلے میں دیجئے۔ پہلے دلائل دیکھ لوں گا، اس کے بعد ہی آپ سے اس ٹاپک پہ بات کروں گا، تب تک آپ ٹھیک ہے نا، دوسرے دلائل پر آپ بات نکالیں، کیجیے۔ ہاں میں نے جواب دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر کی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت کریں نا، محدثین کے اصول سے وہ حدیث ضعیف ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ محمد اچھا بن اسحاق، یہ وہ محمد بن اسحاق ہے جس کو آئے دن آپ دجال کہتے رہتے ہیں، کذاب کہتے رہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، تو اس میں دیکھو محمد بن اسحاق پہ آپ جرح کر دیتے ہیں کہ یہ راوی کذاب ہے، امام مالک نے کذاب کہا۔ آج تم اس کذاب راوی سے روایت لے رہے ہو، محمد بن اسحاق ہی ہے اس میں، اور سفیان ثوری دونوں مدلس ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ، یہ تو حنفی عالم ہے، عمدۃ القاری کے اندر کہتے ہیں وہ سفیان مدلس لعنت مدلس لا تعتبر، کہ مدلس کی انم جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، لا تعتبر، معتبر نہیں ہے۔ آپ کے علامہ عینی حنفی کہہ رہے ہیں، اور اس میں سفیان ثوری ہی ہیں۔ جواب دیں، سما کی تصریح کریں، اگر تدلیس کا معنی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں تو۔ آپ جو بتا رہے ہیں وہ میرے انٹرنیٹ میں نہیں کھل رہا ہے، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ آپ بعد میں دیکھنا، میں نے صفحہ نمبر اور کتاب کا نام بتا دیا ہے، روحوں کی دنیا، آپ صفحہ یہ نمبر بتائیے 245 ہے۔ آپ یہ بتائیے
اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے. جی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے درجے پر اللہ کے نبی کو کیوں تشریح دی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو آپ وضاحت کر رہے ہیں نا. نہیں، ہم وضاحت نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. مثال دے دوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے. تو اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا سننا انسان کے برابر نہیں ہے، یا درجہ نہیں دے رہا. انسان کی سائنس کہتی ہے کہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک پاور ہوتی ہے کہ وہ سن سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوصاف کے اندر منفرد ہے، روئے کائنات میں کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے. اللہ نے واضح کہہ دیا، آپ حافظ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہماری اس پر بحث نہیں ہے. آپ پہلے سوال میں سن لیا، میرا جواب سن لیجیے. میرا جواب مکمل نہیں ہوا، مجھے بھی میرا معلوم ہے جواب اللہ کے علاوہ مکمل کوئی ہو جائے. شریک نہیں ہے. آپ پہلے بات سنیے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا شریک نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہم جس کو عبادت کر سکے یا جس سے ہم مدد مانگ سکیں. لیکن اللہ رب العزت نے واضح قرآن میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا. تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذاتی رؤوف الرحیم ہے اور رسول اللہ عطائی رؤوف الرحیم ہے. سمجھے آپ؟ اچھا چلے، آپ کی بات ہو گئی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو آیات پیش کی ہیں وہ میرے پہ بھی قرض ہے، میں اس کا بھی جواب دوں گا. پھر آپ چوتھی آیت پیش کر چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس اس حدیث کا جواب ہے عبداللہ ابن عمر کی، بخاری کے الادب المفرد. پھر میں آگے سورہ تحریم پہ چلتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو قرآن وہ دکھایا تو میرے میں یہ کھل کر رہا پی ڈی ایف ابھی بھی کر رہا ہے. کس چیز کا پی ڈی ایف کھول رہے ہیں آپ؟ میں کتاب ہے آپ کی روحوں کی دنیا، صفحہ نمبر 245. اس کو میں نے چھوڑ دیا. میں کہہ رہا ہوں جو حدیث آپ نے پیش کی ہے الادب المفرد امام بخاری سے، اس حدیث کا جواب دینا جو میں جرح کیا ہوں محدثین سے. آپ کے پاس جواب ہے تو بتائیں، ورنہ پھر میں سورہ تحریم پر چلتا ہوں. سورہ تحریم پر چلیے آپ، کیونکہ یہ حدیث کو آپ اعلیٰ حضرت پہ لے جا کر کے ٹیک دیے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے امام نے فتویٰ لگا کر کے صحابی رسول کی گستاخی کی. چلے میں آپ سے ہی جان لیتا ہوں. میں آپ سے ہی جان لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے، صحابی رسول کا عمل آپ نے جو پیش کیا یا محمدہ، یہ صحابی کا عمل ہے نا، جائز ہے نا؟ جی. تو احمد رضا خان صاحب نے ناجائز کیوں کہا یا محمد کہنا؟ میں نے کیا کہا آپ سے؟ جب تک میں دلائل نہیں دیکھ لیتا تب تک میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتا. اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو چھوڑ دیں. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ روحوں کی دنیا کو ابھی چھوڑ دیں، ہم اسکین لگائیں گے جب یہ ویڈیو جائے گی. سوال یہ ہے کہ وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر سے پیش کی ہے اس کا تو جواب دیں. سند پہ جو کلام کیا ہوں آپ کو سمجھ آیا کہ میں نے سند پہ کیا کلام کیا ہے؟ آپ ایسے ہی آ رہے ہیں مناظرہ کرنے. آپ کیا سوچ رہے تھے کہ میں ایسی للو پلو ہوں؟ آپ کچھ بھی بکیں گے میں سوچ رہے ہیں کہ میں للو پلو ہوں. آپ یہ دلائل دیجئے. آپ سورہ تحریم پر آئیے پہلے. فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ تسلیم کر لیں. میں آتا ہوں اس آیت پہ. تسلیم کر لیں کہ مجھے اس بخاری کی جو میں نے روایت پیش کی الادب المفرد سے اس کا جواب نہیں ہے. پھر میں آتا ہوں سورہ تحریم پہ. میں پہلے آپ نے اعلیٰ حضرت پر وہ سوال ٹکا دیا ہے نا لے جا کر کے. جب تک میں اس کی تشریح نہیں دیکھ لیتا تب تک میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا صاحب کی بات چھوڑ دو، حدیث پر تو آئے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ روحوں کی دنیا پہ بات کریں؟ ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے جو امام بخاری کی کتاب سے حدیث پیش کی ہے اس کی سند میں نے احمد رضا کا نام نہیں لیا. سند پہ کلام کیا ہے سفیان ثوری اور محمد بن اسحاق پر. اس کا آپ کو جواب دینا ہے کہ یہاں سما کی تصریح کرے، یا تو آپ کہہ دیں کہ تدلیس کا اصول آپ کو نہیں پتا. اگر پتا ہے تو اس کی وضاحت کریں. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ کہیں بھی لے کے جائیں گے وہاں چلا جاؤں گا میں، وہیں رہنے دوں گا. اس کی شرح ہمیں حضرت ملا علی قاری حنفی المتوجہ ہجری 1014 ہجری لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند آواز سے یا محمدہ پکارا. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
की मोहब्बत की अरे जाहिर हो भाई जाए। आप अपने और अपने आलिम क्यों पेश कर रहे हैं मुझको? आप हनफी क्यों पेश कर रहे हैं? पहले सनद पे बात हो जाए। और मुतवज्जा नहीं होता, मुतवफ़ा होता है। मुतवज्जा नहीं, मुतवफ़ा, यानी कब उनकी वफात हुई है। अब हाफिज हैं आप, ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अरबी से भी वाकिफ नहीं है। आप मेरा इतना पहले सा मुतालबा है हाफिज साहब, मेरा मुतालबा आप सुन ले, पहले उस सनद पे पूरी बात करें। पहले आप ये सुनिए, आपने शुरू में ही ये कहा था कि जब तक बात पूरी ना हो जाए बात को काटा नहीं तो जाएगा। आप मेरी बात काट रहे हैं ना, आपने भी मेरी बात कितनी बार काटी। अब जब आप मैं टाइम आपका ले लें, सवाल देखें 10-13 हो रहे हैं, 10-13 हो रहे हैं। आप जी आपको 3 मिनट देता हूँ, सनद का जवाब दें। मुल्ला अली कारी आपके, भाई हम क्या करें? मुल्ला अली कारी आपके हनफी हैं, हमें हमें क्यों सुना रहे हैं हनफियों की बातें? आप अपने पास रखें, ठीक है? मुझे सनद का जवाब दें। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इसकी आवाज रोके मोबाइल की। इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं तकरीब के अंदर कि अल जरह मुकद्दम अला तादील। भाई वीडियो बाद में देख लेना, आवाज आ रही है लाइव में। अल जी जरह मुकद्दम अला तादील, यानी जरह तादील पर मुकद्दम होती है। तो आप मुझे मुहद्दिसीन से तौसीक पेश करें ना रावी की, ये दिखाइए कि उन्होंने तदलीस को मुजिर नहीं समझा। मोहम्मद बिन इसहाक की तदलीस की समा की तसरीह इस किताब में हुई है, सुफियान की समा या मुताबे इस किताब में हुआ है, वो मुझे पेश करें आप। फिर आगे इंशाअल्लाह सूरह तहरीम पर भी इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि वो भी आपके खिलाफ आयत है। पहले आप मेरी हदीस का जवाब दें भाई, मैं ऐसे नहीं हूं कि 2-2 4-4 बात करो हम दलाइलों पर। आप इस हदीस के लिए मुझे वक्त देंगे? बताइए कितना वक्त चाहते हैं? आप इस हदीस के लिए मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको मैसेज पर जवाब दूंगा या फिर आकर लाइव पर जवाब दूंगा। ठीक है, आप लाइव कल आइएगा और पूरी ठीक, तैयारी के साथ। फिर ना ये मैं कहिएगा पूरी कि अभी मेरे तैयारी पास के ये बात मैं है। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आपने जो आंकड़ा फांसा है कि आप अपने इमाम की दलील नहीं दे सकते, मुझे क्या मालूम था आप अहले हदीस हैं। मैंने तो समझा आप गैर मुकल्लिद हैं, मैं आप तो देवबंदी हैं। मुझे क्या मालूम था आप अहले हदीस है, तो मैं पूरी तैयारी करके आता। आप तो सिर्फ अच्छा, अपने कुरान और हदीस रखेंगे, आप इमामों की कम मानेंगे। जाहिर सी बात है भाई, जो बात उनके कुरान और हदीस से मैच होगी वो मानेंगे। मुल्ला अली कारी की बात जिस हदीस की बुनियाद पर वो हदीस ही साबित नहीं है तो कैसे मान ले? सीधी सी बात है। अच्छा, आप सूरह तहरीम पर अब बताइए क्या कह रहे थे? थोड़ी सी सूरह तहरीम पे बात कर ले, और ये हदीस कर्ज है आप पर। बताइए सूरह जी तहरीम पर, आज उसका भी देखते हैं क्या आपके पास दलाइल है। हम्म पढ़िए, आयत पढ़े हाफिज साहब। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, मौलाहु में हु की जमीर किसकी तरफ जा रही है? मौलाहु अल्लाह की तरफ। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह की हम्म तरफ जो जमीर है वो हुआ की है, हुआ मौलाहु, कि वो उसका मददगार है। हुआ की जमीर अल्लाह की तरफ है, ना कि हु की जमीर। हु की जमीर रसूलुल्लाह की तरफ है। आपको इतना इल्म नहीं है और आप मुझसे बात कर रहे हैं। हुआ हुआ फिर किसकी तरफ है? अगर हु की जमीर अल्लाह की तरफ है तो फिर हुआ यानी अल्लाह खुद की मदद करेगा। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक मोमिन मददगार हैं। मेरा वही मुतालबा है कि मौला हु में हु की जमीर किसकी तरफ है? मौलाहु की जमीर है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नेक मोमिनों के लिए। और हु की तशरीह दे रहे हैं इसमें, फ़इन्नल्लाह यानी अल्लाह की तरफ मददगार, यानी अल्लाह जब फरिश्तों जिब्रील की मदद करेगा और अल्लाह जब मोमिनों की मदद करेगा तब मोमिनीन हमारी मदद कर सकते हैं, तब जिब्रील हमारी मदद कर सकते हैं। हाफिज साहब, अल्लाह के वास्ते बात को समझें। हुआ जी मौला हु में हु की जमीर किसकी तरफ है? हुआ मौलाहु हुआ की जमीर है अल्लाह की तरफ और हु की बेशक, जमीर और है जिब्रील। हु की जमीर जिब्रील की तरफ है, तो बाद में जिब्रील का नाम क्यों आ रहा है? हुआ मौला हुआ जिब्रीलु, जिब्रील का तो नाम आ गया ना, हु की जमीर कहां से आ गई? यानी अल्लाह फरमा रहा है कि आप जिब्रील, जिब्रील तुम खुद के जिब्रील मददगार हो। अजीब बात है यार, क्या लॉजिक मौलाना आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी जिब्रील जिब्रील का मददगार है, ये क्या बात हुई? फ़इन्नल्लाह, अब मैं तर्जुमा कर दूं, जी फ़इन्नल्लाह हुआ मौलाहु,
اللہ کے رسول کا مددگار ہے، کیونکہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ واقعہ آپ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کا واقعہ ہوا تھا تو ایک بیوی نے دوسری بیوی سے بات کو کھول دی۔ نبی نے فرمایا تھا کہ یہ راز کی باتیں کھولنا نہیں ہے، لیکن دوسری نے کھول دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ آپ نے جو راز کی بات اپنی بیویوں کو بتائی تھی وہ ہم نے آپ پر القاء کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک دوسرے سے کھول دی راز کی بات۔ تب کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی ہوئی تو اپنی بیویوں کے پاس گئے اور ایسے کہا کہ میں نے تمہیں راز کی بات بتائی تھی، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ کہتی کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا جو تمام کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے استعمال کیا سورہ تحریم میں کہ اے نبی کی دونوں بیویوں، بے شک تمہارے دل میں کجی آ گئی ہے، اگر تم نے دوبارہ اس طرح کا کام کیا میرے نبی کے خلاف تو جان لو نبی کا مددگار اللہ ہے، نبی کا مددگار جبریل ہے، اور نبی کے مددگار نیک مومنین ہے۔ میرا سوال ہے، یہاں تو تم رسول اللہ کو مددگار بنا رہے تھے، نبی کا مددگار مومنین کو ثابت کر دیا۔ تفسیر آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا لیں، ساروں نے یہی لکھا کہ ہو کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف ہے، کیونکہ واقعی رسول اللہ کا ہے۔ 2 منٹ رکیے، آپ کھولے تفسیر اور بتائیے ہو کی ضمیر آپ کہہ رہے جبریل کی طرف ہے، بتائیے کوئی کتاب نکالے کہ ہو کی ضمیر جبریل کی طرف ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہو کی ضمیر رسول اللہ کی طرف ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو آپ مختار کل مانتے تھے، نبی کو آپ نے محتاج ثابت کر دیا۔ آپ تحقیق کر کے آیا کریں بھائی، جب اہل حدیث سے مناظرہ ہونے والا ہے تو اب کم سے کم ہمیں میرا اس چیز چینل کا کھول کے علم دیکھ نہیں تھا لیتے کہ آپ اہل حدیث ہیں، نہ میری جس بھائی سے ڈیبیٹ ہوئی تھی ان بھائی نے بتایا تھا کہ آپ اہل حدیث ہیں، سمجھے آپ؟ بھائی اب اہل حدیث ہو یا دیوبندی، دلائل تو دونوں طرف چلے گی نا، اس میں دلائل کیا ہے؟ دونوں طرف چل جائیں گے، لیکن اہل حدیث یہ ہے کہ اماموں کو نہیں مانتے اور دیوبندی اماموں کو مانتے ہیں۔ آپ یہاں ابھی آئیے تو پہلے پوائنٹ پہ۔ آپ اپنے امام کو نہیں مان رہے۔ چلیں تفسیر کھولیں، ہو کی ضمیر دکھائیے، کس کی؟ جبریل نے کس کو کہا کہ جبریل کی طرف ہے؟ کون ہے وہ؟ 2 منٹ رکیے آپ۔ کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ لائیو چل رہے ہیں آپ۔ آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم اسی وقت پر آپ سے کل مناظرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں خلاصہ کر دوں کہ ہم نہیں، نے آپ 2 مطالبے خلاصہ نہ کیجئے، آپ ابھی سے آج کی معذرت گفتگو چاہوں گا کا میں، آپ خلاصہ نہ کریں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کر رہا ہوں بھائی، آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک جی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دو انہوں نے عبارت پیش کی تھی، میں نے ان کو ایک احمد رضا کی، جس کو یہ دیکھیں گے 245 پہ، پھر انشاءاللہ ان کو پرسنل میں بھی بھیج دی جائے گی، اور اس سے واقف ہے سارے عالم